صلی اللہ علیہ وسلم کے قد مبارک کا سایہ نہ تھا۔ حکیم ترمذی متوفی 255 ہجری نے اپنی کتاب نوادر الاصول میں حضرت ذکوان تابعی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ حدیث نقل کی ہے کہ سورج کی دھوپ اور چاند کی چاندنی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں پڑتا تھا۔ امام ابن اسبا رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے ہیں کہ آپ کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا اور آپ نور تھے، اس لیے جب آپ دھوپ یا چاندنی میں چلتے تو آپ کا سایہ نظر نہیں آتا تھا۔ بعض کا قول ہے کہ اس کی شاید وہ حدیث ہے جس میں آپ کی اس دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے دعا مانگی کہ خداوند تو میرے تمام اعضاء کو نور بنا دے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس دعا کو اس قول پر ختم فرمایا کہ وجعلنی نورا، یعنی یا اللہ تو مجھ کو سراپا نور بنا دے۔ ظاہر ہے کہ جب آپ سراپا نور تھے تو پھر آپ کا سایہ کہاں سے پڑتا۔ اسی طرح عبداللہ بن مبارک اور ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں تھا۔ ناظرین، حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ علامہ حجازی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے بھی یہی منقول ہے کہ بدن تو بدن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں پر بھی کبھی مکھی نہیں بیٹھی، نہ کپڑوں میں کبھی جوئیں پڑی، نہ کٹمل یا مچھر نے آپ کو کاٹا۔ اس مضمون کو ابو الربیع سلیمان بن سبو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شفاء الصدور فی اعلام نبوت الرسول بیان فرماتے ہوئے تحریر فرمایا کہ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور تھے، پھر مکھیوں کی آمد جوں کا پیدا ہو جانا چونکہ گندگی، بدبو وغیرہ کی وجہ سے ہوا کرتا ہے، اور آپ چونکہ ہر قسم کی گندگیوں سے پاک اور آپ کا جسمی اطہر خوشبودار تھا، اس لیے آپ ان چیزوں سے محفوظ رہے۔ امام سبتی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس مضمون کو اعظم الموارد میں مفصل لکھا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس کا رنگ گورا اور سفید تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ گویا آپ کا مقدس بدن چاندی سے ڈال کر بنایا گیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم مبارک نہایت نرم و نازک تھا، میں نے دیبا اور حریر ریشمی کپڑوں کو بھی آپ کے بدن سے زیادہ نرم و نازک نہیں دیکھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی خوشبو سے زیادہ اچھی کبھی کوئی خوشبو نہیں سونگی۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے تھے تو آپ کا چہرہ انور اس طرح چمک اٹھتا تھا کہ گویا چاند کا ایک ٹکڑا ہے، اور ہم لوگ اسی کیفیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادمانی اور مسرت کو پہچان لیتے تھے۔ آپ کے رخ انور پر پسینے کے قطرات موتیوں کی طرح ڈھلکتے تھے، اور اس میں مشک و عنبر سے بڑھ کر خوشبو رہتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت بی بی ام سلیم رضی اللہ عنہا ایک چمڑے کا بستر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بچھا دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر دوپہر کو قیلولہ فرمایا کرتے تھے تو آپ کے جسم اطہر کے پسینے کو وہ ایک شیشی میں جمع فرما لیتی تھی، پھر اس کو اپنی خوشبو میں ملایا کرتی تھی۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے وصیت کی تھی کہ میری وفات کے بعد میرے بدن اور کفن میں وہی خوشبو لگائی جائے جس میں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا پسینہ ملا ہوا ہے، بحوالہ بخاری۔ آپ سبحان اللہ۔ تو ناظرین مکرم، اللہ تعالی ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کی آل اور ان کے اصحاب سے سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ دوستو، چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات عرض کرتا چلوں کہ اگر کبھی بھی اس چینل پر آپ کو کوئی ویڈیو، قول، واقعہ، کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو دیکھنے اور سننے کے بعد مزید تھوڑی سی زحمت فرما کر اپنے دوستوں سے بھی شیئر کر لیا کیجئے۔ یقین کیجئے کہ اس میں آپ کا بمشکل ایک لمحہ صرف ہوگا، لیکن ہو سکتا ہے اس ایک لمحے کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر، ویڈیو یا قول ہزاروں لوگوں کے لیے سبق آموز ثابت ہو۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ تو معزز ناظرین، امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید معلومات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر زندگی کے لمحات مزید باقی رہے تو آپ کے لیے ایک اور بہترین ویڈیو لے کر حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔